مسلمان نہ صرف اس وقت کے مسلمان، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وقت ان کی بہبود، مجموعی بہبود کے لیے خرچ ہوگا۔ اس پر جو لوگ کام کریں گے وہ خراج دیں گے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ خراجی زمین قیامت تک خراجی رہے گی، چاہے بعد میں کہیں ہماری بدقسمتی سے، شامت اعمال سے کوئی غیر مسلم حکمران آ جائے، پھر اگر آزادی حاصل کی جائے، سٹیٹس نہیں بدلے گا زمینوں کا، ونس خراجی آلویز خراجی۔ یہ ذرا سمجھ لیجیے علمی بات کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک حکم ہے انفال کا، مال غنیمت کا، یہ سورہ انفال میں ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اور دوسرا حکم ہے مال فے کا، یہ سورہ حشر میں ہے۔ مال غنیمت کا قانون یہ ہے کہ 5واں حصہ 1/5 بیت المال کا، 4/5 مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا۔ سوار ہے گھوڑا، اونٹ بھی اس نے اپنا رکھا ہوا ہے تو اس کو دوہرا حصہ ملے گا، پیدل ہے اکیلا۔ اموال فے کیا ہے؟ کل کے کل بیت المال کے، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ عام خیال یہ تھا کہ یہ زمینیں جو فتح ہو رہی ہیں، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تصور تو کیجیے، دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، سارا کا سارا فتح۔ چند سالوں کے اندر اندر چند ہزار صحابہ تھے جنہوں نے ان سارے علاقوں کو فتح کر دیا۔ اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب یہ مال غنیمت ہے، ہم نے جنگ کر کے فتح کیا، لہذا یہ زمینیں تقسیم کر دیجئے، 5واں حصہ رکھ لیجئے بیت المال کا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میں نے یہ زمینیں اور یہ رقمیں تمہیں تقسیم کر دیے تو بعد کے آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا بدترین جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر حضرت عمر یہ فیصلہ نہ کرتے۔ وہ عمر فاروق کان رائے موافقا بالکتاب والسنہ، کتاب اور وحی کے مطابق ان کی رائے، بلکہ میں کہتا ہوں وہی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ وہ عمر بن الخطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ ان کا اجتہاد ہے، اور یہ اجتہاد کسی مولوی کا نہیں، امیر المومنین کا ہے۔ جبکہ پوری ملت اسلامی ایک حکومت، ایک نظام، مذہب اور سیاست میں کوئی تفرقہ نہیں، وہی خطیب ہے مسجد نبوی کا اور وہی امیر ہے وہ حکومت کا، سربراہ ہے حکومت کا، اس کا اجماع اور خلافت راشدہ کا یہ اجماع، یہ تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اٹل قانون۔ اس کے اوپر اس اجتہاد پر عمل کیجئے۔ زرعی زمین کی 2 قسمیں ہماری شریعت میں ہیں۔ جو مسلمان لڑے بھڑے بغیر ایمان لے آئے ان کی زمینیں ان کی ملکیت ہیں، جیسے مدینے کے مسلمان، وہ تو لڑے نہیں، انہوں نے تو خود حضور کو لے کر اور ان کو دعوت دے کر وہ مدینے تشریف لے کر آئے ہیں، لہذا ان کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں، ان سے عشر لیا گیا، یہ عشری زمینیں کہلاتی ہیں۔ جو زمینیں فتح ہوئی، جو ملک، یہ عشری نہیں خراجی ہے، یہاں پر وہ ملکیت رہے گی بیت المال کی، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، وقف علی المسلمین۔ البتہ جو کام کرے مسلمان ہو، کاشتکار، مجوسی ہو، عیسائی ہو، وہ خراج دیں گے براہ راست بیت المال کو۔ پاکستان کا یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے بدور شمشیر فتح کیا تھا، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ وہ جاگیر چاہے کبھی رنجیت سنگھ نے دی ہو، چاہے وہ انگریزوں نے دی ہو، چاہے اس سے پہلے کہ وہ سلاطین مغلیہ نے دی ہو، جن میں سے سوائے ایک اورنگزیب عالمگیر کے باقی سب کا جو رویہ تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ کیا تھا۔ اکبر اعظم نے تو یہاں سے دین محمدی کا جنازہ نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نیا دین الہی رائج کیا تھا وہ اکبر اعظم علیہ ما علیہ، ان کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائیں گی، انگریز کی دی ہوئی جاگیریں اور وہ مقدس ہو جائیں گی، رنجیت سنگھ کی دی ہوئی جاگیریں وہ مقدس ہو جائیں گی، معاذ اللہ۔ یہ تمام زمینیں بیت المال کی ہیں، وقف علی المسلمین، ان سے خراج جائے گا براہ راست بیت المال میں، آدھی یا اس سے بھی زائد یا اس سے کم، جو پوری پیداوار کا جائے گا وہاں، اتنا ریونیو جمع ہوگا، اتنا ریونیو جمع ہوگا کہ بہت سے لانتی ٹیکسوں سے نجات مل جائے گی، جن میں سب سے بڑا لانتی ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس ہے۔ عام کاروباری آدمی یا تو ہمہ وقت کلرک رکھے، اکاؤنٹنٹ رکھے، اور پھر اسے بازار سے بھی نہیں ملتی رسید، وہ سامان لے کر آتا ہے رسید نہیں دیتے، اب وہ جاتا ہے انکم ٹیکس افسر کے سامنے، بھیگی بلی بنا کھڑا ہوا ہے، جھوٹ بولے، جھوٹ حلفیہ بیان دے، رشوت دے، اکاؤنٹنٹ کو دے، انکم ٹیکس آفیسر کو دے، چھوٹ جائے گا، جان بچ جائے گی، اور اگر جھوٹ نہیں بولے گا اپنی بساط الٹ دے۔ لہذا تقریباً سب کے سب جھوٹے ہو گئے، جھوٹے حلف دیتے ہیں۔ جب جھوٹا حلف انسان نے دے دیا ایک معاملے میں تو یوں سمجھئے کہ کارک کھل گیا بوتل کا، اب تو جھوٹ ہی ہوگا، اسی کا راج ہوگا۔ یہ سب سے بڑا ملعون ٹیکس ہے کہ جس نے ہمارے ہاں صداقت کا، دیانت کا، امانت کا جنازہ نکال دیا۔ اور یہ سب کچھ کیوں؟
اس لیے کہ جو اصل آمدنی کا ذریعہ ہے وہ تو ہم نے جاگیرداروں کو دے رکھا ہے، ان کے محل سج رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کے عیش ہیں۔ ہاری کو دیکھو، یہاں کے کاشتکار کو دیکھو۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، جو پہلے لاہور میں رہتے تھے پھر کچھ عرصے جا کر ایک دیہات میں مقیم ہوئے، کہنے لگے خدا کی قسم میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں، پنجاب کا دیہاتی کاشتکار خود نہیں نہاتا، ہفتوں اپنی بھینس کو ضرور نہلاتا ہے، لیکن خود نہانے کا کوئی تصور نہیں، وہ حیوان سے بدتر ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہی حال ہاریوں کا ہے۔ یہی آپ جا کر دیکھیے، وہ بیچارے بھیڑے بکریاں پالنے والے بلوچستان کا عام بلوچ، اور عیش کن کے ہیں سرداروں کے، عیش کن کے ہیں جاگیرداروں کے، زمینداروں کے۔ یہ سارا نظام ختم کر کے اور اس اجتہاد کی اصول پر یہ ساری زمینیں خراجی ہیں۔ اسی شہر لاہور کی بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے مفتی صاحب، ان کے صاحبزادے نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب کا قول یہ ہے کہ یہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، عشری نہیں ہے، لیکن جب انہی کے دارالعلوم میں ہمارے ایک ساتھی نے استفتاء لکھ کر بھیجا تو ان مفتی صاحب نے دستخط نہیں کیے، کسی اور چھوٹے مفتی سے، وہ جو مفتی صاحب ابھی سمجھئے کہ ابھی وہ ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، اپرینٹس ہیں، ان کے ہاتھ سے دستخط کروا کے بھجوا دیا، یہ تو عشری ہے۔ یہ حال ہمارے علماء کا ہو چکا ہے۔ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ سارے ادارے کن سے چلتے ہیں؟ چندے کون دیتے ہیں؟ سرپرستی کون فرماتا ہے؟ وہ تو وہی لوگ۔ سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو دارالعلوم نہیں چلے گا، سرمایہ دار کا چندہ نہ ہو تو یہ سارے جو بھی ٹاٹ بچھے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی مسندیں سجی ہوئی ہیں، جو بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی ہیں، ریاستیں بن گئی ہیں، یہ کہاں سے آئیں گی؟ لہذا سچ بات کیسے کہی جائے؟ ان کے لیے ہے مشکلات ہیں، لیکن اب ہمیں حقائق کو علل اعلان کہنا ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، وہ شعر تو آپ کو سنایا جنرل صاحب نے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شر مبینی نس تو بس۔ اور میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں، جو ہر سے کل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ اور میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں علامہ اقبال کی بات، میں ان کا ادنا طالب علم ہوں، ویسے میں انہیں کوئی معصوم نہیں سمجھتا، ان کی عملی زندگی ہمارے لیے مثالی نہیں ہے، قابل تقلید نہیں ہے، ان کا فکر ہے جو بہت بلند ہے۔ مجھے آج کے دور میں، اس پوری صدی میں، فکر کے اعتبار سے ان کے قریب بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا آج تک۔ 60ویں برس میں ہوں اپنی عمر کے میں، اور مطالعہ کر رہا ہوں کم سے کم 40 برس سے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ ہے۔ عظمت ایک پہلو سے بہت ہے، دوسرے پہلو سے وہ ہمارے لیے کوئی واجب التقلید نہیں۔ عملی زندگی خود وہ کہہ گئے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ دیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکتا۔ کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمائے گا عمل کو۔ بات صحیح کہی ہے، اور وہ یہ کہی ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے انور پر جو پردے پڑ گئے تھے، آج وقت آیا ہے کہ ان پردوں کو اٹھا دیا جائے، ڈنکے کی چوٹ کہا جائے یہ زمینیں خراجی ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں پر وقف ہے، ان کی بہبود کے لیے ہے، ان سے خراج براہ راست جائے، نیا بندوبست اراضی کیا جائے۔ جو پہلے کام کر رہے ہیں ان کا حق فائق ہے، الفضل للمتقدمین پہلے موجود ہے، جو کام کر رہے ہیں ورکیبل یونٹ بنا دیا جائے۔ اور یہ وہ بات ہے، سن 82 میں نے صرف 2 مہینے کی خطا کی تھی، ضیاء الحق صاحب کی شورا میں 2 اجلاس اٹینڈ کیے تھے، اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ خدا کے لیے ایک کمیشن بٹھائیے، جید علماء بھی ہوں اس میں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ موقع ہے سچ بات کہنے کا تو بہت سے حضرات انشاءاللہ تعالی حق بیان کریں گے، لیکن یہ کہ ان کو موقع دیجئے، تحفظ دیجئے، اور یہ کہ بندوبست اراضی کے ماہرین کو بٹھائیے، زمین کا نیا بندوبست ہو جو اس ملک کے لیے مفید ہو، جو عوام کی بہبود میں ہو، جس سے عدل و انصاف کے تقاضے پیدا ہو، پورے ہو جائیں، اور سارا ریونیو بیت المال کو، خزانے کو، اس لیے کہ خراج کی رقم ہر مصرف میں آ سکتی ہے، دفاعی مصرف میں آ سکتی ہے، انتظامی مصرفوں میں آ سکتی ہے، جبکہ عشر اور زکوٰۃ صرف مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن خراج کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جس کے لیے ہمیں ٹیکسیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ سب کے سب بھی ہم اس خراج کی رقم سے پورا کر سکیں گے۔ بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہے، اس مشکل ہی کے لیے دعوت دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ مشکل کے بغیر دنیا میں کبھی کچھ نہیں ہوا، قربانی کے بغیر کہیں اسے آپ توہین رسالت نہ سمجھ لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قربانی کے بغیر محمد الرسول اللہ والذین معہ، اگر کسی کو حق پہنچتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور انقلاب آ جاتا تو وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حقدار محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین، ان کو حق پہنچ سکتا تھا۔ ان کے پاؤں میں صرف کانٹے نہیں چوبے، وہ تو ابتدائی بات ہے جب چچی بچھا دیا کرتی تھی دروازے کے باہر کانٹے لا کر، ان پر تو پتھراؤ ہوا ہے، ان کا جسم مبارک لہو لہان ہوا ہے، وہ 3 برس کے لیے شیب بنی ہاشم میں محفوظ رہے ہیں، شدید ترین فاقے آئے ہیں، وہ 3 دن غار ثور میں چھپے ہوئے رہے ہیں، وہاں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھا ہے۔
پھر کیا نہیں ہوا؟ جنگ بدر میں طویل ترین سجدہ کیا، اے اللہ کل جو مارکا ہونے والا ہے، اگر کہیں یہ 313 میرے 15 برس کی کمائی اگر کہیں یہ کل ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر سے جو جھونپڑی کے باہر پہرا دے رہے تھے ننگی دیوار تلوار کے ساتھ، انہوں نے عرض کیا حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ پھر کیا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا 70 صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ جن میں ایک حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اسد اللہ و اسد رسول ہی تو ہے ہی، چچا بھی ہے، خالداد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، سانس کے کھیلے ہوئے ہم جوڑی بھی، ان کی لاش آئی ہے، ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ تباہ ہوا۔ اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا تھا، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ یہاں تو ذری ٹیکس کوئی لگنے نہیں دیتا، مرکز سے ذرا سی کوئی پالیسی مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا آئی ہوگی، مجھے کوئی توقع نہیں کہ وہاں سے کوئی خیر بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسی تھی کہ وہ نازک مزاج شاہ ان کے لیے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہو گئی۔ وہی آئی ٹی آئی کی حکومت مرکز میں، وہی آئی ٹی آئی کی حکومت یہاں، اور اس نے اس کے خلاف قرارداد پاس کر دی، اس لیے کہ ٹیکس نہیں دے سکتا، زمیندار نہیں، بیچارہ ایک تنخواہ دار ملازم 3000 4000 روپیہ جو آج کل کچھ بھی نہیں، وہ تنخواہ لے رہا ہے، ایٹ سورس اس کا انکم ٹیکس کٹ جائے گا، انکم ٹیکس کٹے بغیر تنخواہ نہیں ملے گی۔ لیکن یہ کہ ان کے لیے کوئی ٹیکس نہیں، جو ٹیکس دینے کو تیار نہیں، جن پر ٹیکس نہ نواز شریف صاحب لگا سکتے ہیں، نہ بے نظیر لگا سکی، نہ بے نظیر کا باپ لگا سکا، نہ نواز شریف صاحب کے جو سرپرست تھے وہ لگا سکے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو جب تک جانی قربانی نہیں دی جائے گی، جب تک کہ ہزاروں لوگ اپنے خون کا نذرانہ دینے کو تیار نہیں ہوں گے، یہ ظلم کی رات ختم نہیں ہے۔ عالم عرب امریکہ کے شکنجے میں آ چکا ہے پورا کا پورا، اور ان میں صرف ایک طاقت تھی کہ جو اسرائیل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی تھی، وہ خود اپنی حماقت سے اور دوسرے عرب ممالک کی حماقتوں کی بنا پر تہس تہس کر دی۔ اور یہ جو غلبہ امریکہ کو حاصل ہوا ہے، یہ در حقیقت امریکہ کا نہیں، یہود کا غلبہ ہے۔ یہ ورلڈ زائنزم کے شکنجے میں پورا عالم عرب آ چکا۔ غیر عرب عالم اسلام میں ہمارا جو حال ہے، مشرق سے ہمیں خطرہ ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہمیں دھمکا رہا ہے، بے شمار اندیشے اور خطرات، اندرونی طور پر خلفشار ہے، امن تو بس ایک کہنے کی بات رہ گئی ہے۔ لیکن اللہ کا تیسرا وعدہ اس آیت میں یہ ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو گے تو وہ تمہاری خوف اور بد امنی کی حالت کو امن اور چین کی حالت سے لازماً بدل دے گے۔ یہ تینوں وعدے آئے ہیں بڑے ہی تاکید کے ساتھ۔ عربی زبان میں اہل علم یہاں موجود ہے، عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب ہے ہی نہیں۔ فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح اور پھر نون مشدد، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ نمبر 1 لازماً خلافت عطا فرمائے گا زمین کی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند فرما لیا ہے زمین میں غلبہ عطا کرے گا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دے گا ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے رفیق کار چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ بات اس وقت اجمالاً صرف عرض کر سکتا ہوں کہ شرک صرف عبادت میں نہیں ہے، شرک صرف عقیدے میں نہیں ہے، شرک سیاسی بھی ہے۔ غیر اللہ کی حاکمیت اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آدمی۔ وہ غیر اللہ کوئی فرد ہو، کوئی فرعون ہو، کوئی نمرود ہو، یا کوئی ایک قوم ہو جو دوسری قوم پر حاکم بن کر بیٹھ جائے، یا خود کسی ملک کے عوام ہو جو حاکمیت کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو جائیں، یہ سب سے سب در حقیقت فرائض ہے، نماردار، اور اس نظام کو تسلیم کرنا سب سے بڑا شرک۔ لہذا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ نتیجہ ہے انفرادی سطح پر اللہ کی بندگی، توحید کا اقرار، نماز بھی اسی کے لیے، قربانی بھی اسی کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اجتماعی سطح پر نظام خلافت، انسان حاکم نہیں خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، انسان حاکم نہیں خلیفہ۔ آخری ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا وہ میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکری آیا۔ اللہ نے اتنے وعدے کر دیے، اتنی تاکید کے ساتھ کر دیے، اتنے پختہ وعدے کر دیے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو شخص اس کے بعد بھی کفر اختیار کرے گا۔ اور جنرل صاحب نے ابھی آپ کو 3 آیتیں سنا دی سورہ مائدہ کی، مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
اللہ کے حکم کے سوا کسی حکم کے مطابق فیصلہ کرنا یہی تو شرک ہے، یہی تو ظلم ہے، یہی تو فسق ہے، یہی تو کفر۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو جو اس کے بعد بھی کفر پر اڑے رہے، اپنی حاکمیت کے دعوے دار رہے یا غیر اللہ کی حاکمیت پر راضی رہے، فاولئک هم الفاسقون، تو جان لو کہ وہی فاسق ہے۔ اور یہاں فسق کا لفظ اسی معنی میں آیا ہے جس معنی میں سورہ کہف میں آیا ہے ابلیس کے بارے میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اس نے رب کے حکم سے سرتابی کی، سرکشی کی، بغاوت کی۔ اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی امت مسلمہ اگر خلافت کے نظام کو قائم نہ کرے اور خلافت عرضی کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے اپنے آپ کو مستحق نہ بنائے، تو اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ناشکری، اس سے بڑی ناقدری کوئی اور نہیں ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں میں اور آپ اس ذیل میں شامل نہ ہوں۔ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، راوی حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے ہیں، اور یہی وہ صحابی ہے جنہوں نے غزوہ بدر سے قبل جب حضور نے محفل مشاورت منعقد کی تھی اس وقت ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، محمد کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حکم دیجئے، جو حکم دیں گے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ حکم دیجئے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ وہ ہے مقداد ابن اسود جو روایت کر رہے ہیں حضور کا قول، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری۔ اگرچہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس خوشخبری کا ظہور کب ہوگا، ابھی اس میں کتنا وقت باقی ہے، لیکن جس شخص کا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور نبوت پر اور آپ کی صداقت پر، اس کے دل میں کوئی شائبہ بھی شک کا اور ریب کا پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ بات ہو کر رہے ہیں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں کہ اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ ہاں، اس داخلے کی دو شکلیں ہو سکتی ہے، یا تو اس گھر اور خیمے والے کے اعزاز کے ساتھ اللہ کا دین اس کے گھر میں داخل ہوگا، یا اس کی توہین اور تذلیل کے ساتھ داخل ہوگا۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجیے الفاظ اس حدیث مبارکہ کے۔ میں اس وقت صرف اس خوشخبری کی طرف آپ کی توجہ مرتب کرا رہا ہوں۔ یہ عز عزیز اور ذل ذلیل کا مفہوم کیا ہے یہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب اس تمہید کے بعد میں اپنے آج کے خطاب کے بارے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ خطاب اس اعتبار سے بہت مختلف ہوگا کہ میں اس میں کوئی جوش خطابت دکھانے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں کچھ افہام و تفہیم کا انداز اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ خلافت ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے، لیکن وہ خلافت ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ نظام قائم ہو جائے تو ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں کیا بنیادی تبدیلیاں آئیں گی؟ جب تک ذہن اس پر صاف نہ ہو، جب تک یہ تصورات واضح نہ ہو جائے، ہم قدم آگے نہیں بڑھا سکیں۔ چونکہ ابھی ہم اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ بات کو افہام و تفہیم کے انداز میں رکھا جائے، بات سمجھی جائے اور سمجھائی جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے پہلے سے ایک 4 ورقہ آپ کو تقسیم کر دیا ہے۔ میں اس 4 ورقے میں جو چند نکات آئے ہیں نمبر وار، انہی کے حوالے سے آج اپنی گفتگو کروں گا، اور اگر آپ حضرات بھی اپنے ہاتھوں میں اس کو کھول لیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اندیشہ نہ کیجئے کہ میں وہ پڑھ کر سناؤں گا، لیکن یہ کہ آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ میری گفتگو کا کتنا حصہ مکمل ہو گیا۔ اس میں پہلا عنوان ہے پاکستان کی اساس اور مقصد کیا ہے۔ وہ بات جو ابھی جنرل صاحب نے فرمائی، وہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، میں خود ان لوگوں میں سے ہوں، ان نوجوانوں میں سے جس نے یہ نعرے لگائے۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ضلع حصار کا میں جنرل سیکرٹری تھا، 1.5-2 سال پوری مشقت کی، لہذا میں آج صرف اس نعرے کا حوالہ نہیں دے رہا، بات کیونکہ سمجھانی پیش نظر ہے۔ میں نے اس جگہ پر 2 عظیم شخصیتوں کا حوالہ دیا ہے، اور ان دونوں میں آپ نوٹ کریں گے، چاہے بعد میں جا کر مطالعہ کریں، میں نے ایک فرق قائم کیا ہے۔ پاکستان کا مصور اور مجوز اور مفکر علامہ اقبال تھے، پاکستان کے معمار اور مؤسس قائد اعظم تھے۔ ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ نقشہ بنانا، تفکر، تصور یہ دوسرا کام ہے، بالفعل کوئی عمارت بنانا اس کے کچھ اور تقاضے۔ ہمارے یہ 2 عظیم رہنما، ان میں یہ فرق و تفاوت سامنے رہنا چاہیے کہ پاکستان کے مصور و مفکر علامہ اقبال، جبکہ معمار، اس کے مؤسس، اس کے بانی قائد اعظم تھے۔ میں نے ان دونوں کے حوالے سے یہاں باتیں کی ہے،
علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد اہم ترین سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے تحریک پاکستان کا۔ افسوس کہ اس وقت اسے نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو شاید سب لوگوں کو پسند نہ ہو۔ یہاں پہ میں نے 3 باتوں کا حوالہ دیا ہے۔ علامہ اقبال نے مر عظیم پاک و ہند کے شمال مغرب میں ایک مسلمان مملکت کے قیام کے 3 مقاصد بیان کیے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ متحدہ ہندوستان میں جو مسلم ہندو کشمکش اور کشاکش چل رہی تھی، یہی اس کا واحد حل ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس ذریعے سے مسلمانوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ اسلام کا جو حقیقی نظام تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ایک انقلابی جد و جہد کے ذریعے سے قائم فرمایا، جس کا اصل نمونہ خلافت راشدہ ہے، لیکن جس پر بعد کے دور ملوکیت میں پردے پڑ گئے، اسلام کی بہت سی حقیقتیں چھپ گئی، بادشاہی، ملوکیت، جاگیرداری، سرمایہ داری کے اس کے اوپر پردے پڑتے چلے گئے، تاہم کہ آج اس اصل اسلام کی حقیقت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دنیا کے سامنے تو ایک دوسرا اسلام ہے، بادشاہوں کا اسلام ہے، مغلوں کا اسلام ہے، شہنشاہوں کا اسلام ہے۔ آج ہمیں ایک موقع ملے گا۔ علامہ اقبال کا یہ نظریہ تھا، اگر پاکستان وجود میں آ جائے تو وہ جو دور ملوکیت کے پردے پڑ گئے تھے ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ علامہ اقبال نے تیسری بات بھی کہی تھی اور موجودہ حالات میں وہ بہت ریلیونٹ تھے۔ بہت سے حضرات کو شاید تعجب ہو کہ علامہ نے فرمایا تھا کہ اس ہندوستان اور پاکستان کو باہم لڑنا نہیں، بلکہ یہ پاکستان، مجودہ پاکستان ہی بھارت کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا ہوگا۔ یہ بات بڑی عجیب لگے گی آپ کو۔ علامہ اقبال کے الفاظ یہ ہیں کہ the north west Muslim country will defend India against every invasion, be that invasion of ideas or violence۔ یہ جو ملک وجود میں آ جائے گا، مسلمان ملک، یہ تو پورے ہندوستان کی حفاظت اور دفاع کا فریضہ سر انجام دے گا۔ ہر حملے کے خلاف، خواہ وہ حملہ نظریات کا ہو، خواہ ویولنس کا ہو، سنگینوں کے ذریعے سے حملہ ہو۔ یہ بات بالکل بھلائی جا چکی، اس لیے کہ در حقیقت تقسیم ایسے وجود میں آئی کہ جانے والا ہمارا وہ دشمن انگریز وہ ایک ایسا مسئلہ پیدا کر گیا سازش کے طور پر کہ جس پر یہ دونوں ملک آج تک لڑتے چلے آ رہے ہیں، اور اندیشہ یہ ہے کہ شاید مستقبل قریب میں پھر کوئی اور زیادہ ہولناک جنگ آ جائے۔ یہود کی یہ سازش اور وہ جو ایوارڈ دیا تھا حق بندی کمیشن نے، یہ کوئی اچانک ہو جانے والی باتیں نہیں تھی، اس کے پیچھے گہری سازش تھی کہ بیچ میں وہ مسئلہ چھوڑ کر جاؤ کہ یہ دونوں آپس میں لڑے لیکن دونوں ہمارے دوست رہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سابق حکمرانوں کے خلاف تو جذبات انتقام ہوتے ہیں قوموں کے اندر۔ یہاں نقشہ یہ ہے، اتنی کامیاب پالیسی رہی ہے برطانیہ کی کہ دونوں اس وقت بھی تھوڑا سا وقفہ آیا تھا کہ ہم کامن ویلتھ سے نکل گئے تھے، دونوں اسی فطرات کے نخجیر ہیں، دونوں اسی کامن ویلتھ میں۔ اور واقعہ یہ کہ ہم نے تو جس بے غیرتی اور بے حمیت کا مظاہرہ حال ہی میں کیا ہے، کون ہے یہ ڈائن یا ڈائنا؟ اس کا یہ اعزاز کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی حد الاسلام۔ جس شخص نے کسی بدعتی کی، ابھی یہاں کافر کی بات نہیں ہو رہی، اس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس نے اسلام کی بنیادیں کھودنے کا کام کیا ہے، اس میں تعاون کیا ہے۔ یہاں تک فرمایا من مشى مع فاسق لیقویہ غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش۔ جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے تقویت پہنچائے، اللہ غضبناک ہوتا ہے اور اس درجے غضبناک ہوتا ہے کہ اس کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ یہ تعلیمات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم اپنی اس بدترین غلامانہ ذہنیت کا آج تک مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی میری توجہ تو اس طرح نہیں ہوئی تھی، میں تو مشکور ہوں اپنے نوجوان ساتھی کا، ندیم بیگ کا۔ اب تو کچھ ہونے والا ہے، میڈونا اور پتہ نہیں اور کون ہے کہ جن کو یہاں بلایا جا رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہماری اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا سب سے بڑا معاملہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں چیلنج ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ بھی قوت مدافعت فراہم کی ہے۔ آپس میں کلاشنکوفیں نہ چلائیں، آئے میدان میں اور اس کو روکے، سد بات کریں۔ بڑی بڑی جمعیتیں اور جماعتیں موجود ہیں، آپس میں اقتدار کی کشمکش کے لیے ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہی ہے، لیکن یہ کہ اس دین کے معاملے کے اندر اگر ان میں دم ہے، اگر ان میں طاقت ہے، پاسبان بن کر اگر سامنے آنا چاہتے ہیں تو دین محمدی کے پاسبان بن کر سامنے آئے۔ اور یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت واقعتاً جن میں حمیت ہے انہیں اپنی حمیت کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ تو تھے علامہ اقبال کے نظریات۔ قائد اعظم کا میں صرف ایک جملہ یہاں سناؤں گا۔ قائد اعظم کی اگرچہ بدقسمتی سے ایک تقریر وہ بھی ہے جس کے اندر ایک جملہ ایسا نزاعی بن گیا جس سے دشمنان اسلام نے اور سیکولرزم کے علمبرداروں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ کاش کہ قائد اعظم وہ الفاظ نہ کہتے، لیکن یہ کہ اس کی ایک توجیہ ہے جس کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے وقت کی کمی کے باعث، لیکن ان کے وہ ساری تقریریں دور تحریک پاکستان کی اور اس ایک خاص تقریر کے بعد کی تمام تقریریں ایک ہی مضمون پر گواہی دے رہی ہیں،
جس کی نمائندگی کرتا ہے ان کا ایک بہت عمدہ تاریخی جملہ جو علامہ اقبال کے اس فکر کے بہت قریب ہے۔ انہوں نے فرمایا ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ یہ مقصد تھا پاکستان کا، مفکر و مصور پاکستان کے نزدیک بھی اور معمار اور مؤسس پاکستان کے نزدیک۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ میری دوسری بات، ہماری کوتاہی اور کوتاہ نظری۔ ایک بات کافی ہے، شمسی حساب سے ہم 45 سال پورے کر کے 44 سال پورے کر کے 45ویں میں قدم رکھ چکے ہیں، قمری حساب سے 45.5 سال ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا، وہی نظام جو کا تو اوپر سے لے کر نیچے تک اثر تا پا، جس کی میں بعد میں قدر وضاحت نہیں کروں گا، وفاداری بشرط استواری عین ایماں ہے۔ ہم نے بالکل اس کے مصداق اس نظام کو جو کا تو قائم رکھا ہوا، سرے منہ فرق نہیں آیا۔ یہ تو خیر وہ بات ہے کہ جس پر مزید آپ کا وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹنگ آن دی وال ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ لیکن میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے مسلم لیگ سے، چونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ شریک تھے اور انہوں نے صرف قیام پاکستان کا پروگرام دیا تھا، یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہ اسلام یہاں لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہاں علماء بھی تو تھے، دینی جماعتیں بھی تو تھی، بعض علماء بڑے چوٹی کے علماء مسلم لیگ میں شامل تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال ان کا احسان ہے کہ ان کی آخری دھمکی جو انہوں نے دی تھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں، اس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، وہ کم سے کم اپنا حق ادا کر گئے۔ لیکن یہ کہ دوسری جماعتیں بھی تو یہاں رہی، علماء کرام بھی تو ہیں، ہمارے عام لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کی بات سنتی ہے۔ یہ لوگ صحیح رخ پر چلتے تو یہاں یہ نظام برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ ذمہ داری ان کی ہے، انہوں نے سیاست کے کھیل میں شریک ہو کر اپنا وقت ضائع کیا ہے، انہوں نے اقتدار کی کشاکش میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر، آج اس کے حریف اور اس کے حلیف اور کل اس کے حلیف اور اس کے حریف، یہ کھیل کھیل کر بہت قیمتی وقت قوم کا ضائع کیا۔ مزید بڑا ایک بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، تیسری بات کہ ہمارے دین کے حلقے کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے مطالبہ بھی اگر آتا ہے، میں ان کی بات چھوڑ رہا ہوں جو اسلام کو صرف سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرتے رہے، میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو مخلص ہیں، انہوں نے بھی صرف اسلامی قانون کی بات کی ہے، اسلامی نظام کی بات نہیں۔ ان دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے۔ نظام ہے، قانون اس نظام کو چلاتا ہے، قانون اس نظام کو تحفظ دیتا ہے۔ اگر نظام غلط ہے، ظالمانہ ہے، اس نظام کے تحت لوٹ خسوٹ ہو رہی ہے، غریب سے غریب تر، امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، دولت کے انبار لگ رہے ہیں، آپ نظام کو تو کچھ نہ کہیں، جو کا تو برقرار رکھے، چوری کی سزا نافذ کر دے، ڈاکے کا سدے باب کر دے، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ غریبوں کو یا امیروں کو؟ ان کی حرام کی دولت کو تحفظ حاصل ہو جائے گا، ان کے عیش اور ان کے ایوان مزید محفوظ ہو جائیں گے، غریب کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوری اور ڈاکہ جو ہے وہ غریب کا تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو امیر کا ہے۔ نظام ظالمانہ ہے اور غلط ہے تو قانون بہترین بھی ہوگا، اس نظام کو سپورٹ کرے گا، اسے تقویت دے گا۔ نظام کو بھی بدلنا ہے اور قانون کو بھی بدلنا، یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں، اور ہمارے دین میں اس کے لیے اصطلاحات ہیں، دین اور شریعت۔ دین نظام ہے، دین ہمیشہ سے ایک رہا، حضرت نوح ہو، حضرت ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، حضرت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، سب کا دین ایک تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ دین تو ایک ہے، شریعتیں بدلتی رہی، شریعت موسوی اور تھی، شریعت محمدی اور علی سائر الصلوۃ والسلام۔ اصل سے دین، وہ دین کیا ہے؟ وہ در حقیقت ایک نظام زندگی ہے، سچا دین، عادلانہ دین، وہ دین نظام عدل و قسط ہے، وہ دین سسٹم آف سوشل جسٹس ہے۔ جب تک اس کو رائج نہ کیا جائے، اس کو نافذ نہ کیا جائے، محض قانون کے نفاذ سے کوئی مفید نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ اگر میری بات سے غلط فہمی نہ ہو، میں دونوں کو کہہ رہا ہوں، دین بھی قائم کرو اور قانون اسلامی یعنی شریعت بھی نافذ، لیکن ان دونوں کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو یہ جو اجزاء ہیں یہ غیر مؤثر ہو کر رہ جائے گا۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آرگینک ہول، یہ ایک ایسی حیاتیاتی اکائی ہے کہ اگر اسے کاٹ دیں گے تو دونوں حصے ختم ہو جائیں گے۔ یہ دونوں ایک ہی وحدت کی حیثیت سے اپنے مطلوبہ نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ دین نظام اسلام کا نام ہے اور شریعت قانون اسلام کا نام ہے۔ تیسری بات میں ذرا گنتی کر کے بتا دوں کہ انگریز کی وراثت کو ہم نے کس کس اعتبار سے سنبھال کر رکھا ہے۔ مجمل باتوں کا وقت نہیں ہے، اب ان باتوں کو تفصیل سمجھنا ہے اور اس طرح سمجھنا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ میں نے یہاں 7 نکات معین کیے ہیں اور میں اپنے تقصیر فہم کا اعتراف کرتا ہوں، مزید کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو رواں روی میں 1 مہینہ قبل کراچی میں ایک پریس کانفرنس مجھے کرنی تھی تو میں نے یہ تحریر لکھ لی تھی،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک پورا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز مخلوط قومیت، نیشنلزم، جس کی نفی پر علامہ اقبال نے وہ بات کہی تھی، وطنی قومیت، کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں انسان مند ہوں قائد اعظم کا، انہی کی جد و جہد اور انہی کی قیادت کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا، لیکن ہم اسلاف پرست نہیں ہیں۔ اسلاف میں بھی اگر کوئی بات غلط ہوگی ہم اس کا اقرار کریں گے، ببانگ جوہل اس کا اعلان کریں گے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق بھی یہ فرما سکتے تھے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے، تو کسی دوسرے کا مقام اس سے بالا کر نہیں۔ افسوس کہ قائد اعظم نے جو الفاظ 11 اگست 1947 کو کہے پاکستان کے بارے میں تصور دیتے ہوئے، Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private affair of the individual, but in the political sense۔ میرے نزدیک یہ مخلوط قومیت کا وہ تصور ہے ان الفاظ سے جو نکلتا ہے۔ توجیہ میں نے بھی کی ہے ان کے اس قول کی، میری کتاب استحکام پاکستان میں جو باب اس پر ہے اس پر میں نے مفصل توجیہ کی، لیکن الفاظ ایسے ہیں بدقسمتی سے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سیکولرزم کے علمبرداروں کو اس سے دلیل ملی ہے۔ یہ مخلوط قومیت کا وہ نظریہ ہے جس کی نفی پر ہم نے تحریک پر پاکستان چلائی۔ پاکستانی قومیت، مسلم قومیت، اس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ بہرحال ہم نے ابھی تک عملاً اسی مخلوط قومیت کے تصور کو اختیار کیا ہوا۔ ہماری ایک ہی اسمبلی ہے، اس میں غیر مسلم بھی جائیں گے، مسلم بھی جائیں گے، وہ برابر کے ہیں، ان کے ووٹ وہاں پر کوئی میں فرق نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو مخلوط قومیت اور مسلم اور غیر مسلم کی ایک مشترک قومیت کا تصور ہے جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے، اور اگرچہ ہم نے اس کی نفی پر پاکستان بنایا۔ دوسرے پارلیمانی جمہوریت، کیونکہ برطانیہ میں پارلیمانی جمہوریت تھی اور اس کی تو ہر شے کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے، پارلیمانی جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک ہر شے کو پوری وفاداری کے ساتھ ہم نے قائم رکھا۔ شاہ ڈائنا کو بلایا تھا یہی دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو، سرے منہ فرض نہیں آنے دیا ہم نے اس ملک میں، جیسا تم لوگ چھوڑ گئے تھے ویسا ہی آج قائم۔ ہمارے یہاں اس پارلیمانی جمہوریت کو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ منظم من اللہ ہے، اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹو ہے ہی نہیں، اس کو اصول موضوع بنا لیا گیا، اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ پارلیمانی جمہوریت کا تصور دیا اور تھوڑی سی اس کی ہمیں تربیت بھی دے دی تھی۔ تیسری چیز صوبوں کے نام اور اس کی حدود، معلوم ہوا کہ یہ تو شاید اللہ کے رسول نے معین کیے، معاذ اللہ، ان میں کوئی ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سرائیکی صوبے کا نام لے لے تو کفر ہو گیا، کہیں کوئی اور صوبے کی تقسیم کی بات کرے تو ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ صوبوں کی سینکٹی، صوبوں کا تقدس اور اس کی بنیاد پر عصبیت جو دن بدن گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی در حقیقت کس کے صوبے تھے؟ انگریز نے اپنی انتظامی مصلحت سے بنائے اور ہم نے جو کے تو قائم رکھے، نئے ضلع وجود میں آ گئے، نئی کمشنریاں وجود میں آ گئی، لیکن صوبوں کی حدود یہ تو مقدس گائے ہے، سیکریٹ کاؤ، سیکروسینٹ، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نمبر 4، بینکنگ کا وہ نظام جس کی بنیاد پر ہماری پوری صنعت اور تجارت، بلکہ اب تو کہوں گا زراعت بھی، اس لیے کہ ساری زرعی مشینری وہ بھی سودی قرضوں پر، ساری کھاد سودی قرضے پر، نظام کے ہر حصے میں وہ شے شرائط کر گئی ہے جس سے ابھی آپ سن چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کے اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا گیا۔ سمجھا یہ جاتا ہے سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ میرے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بد اعتمادی کا ووٹ ہے۔ یا تو اللہ کو علم نہیں تھا، معاذ اللہ، ایک دور وہ بھی آئے گا کہ سود کے بغیر نظام چل نہیں سکے گا، اور اس نے وہ شے حرام کر دی جو لازمی تھی۔ وہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسانی وسعت سے بڑھ کر تو وہ کسی شے کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں نہ اللہ پر یقین ہے نہ اس کے رسول پر اعتماد۔ نمبر 5، جوئے، سٹے اور لاٹری کی لعنت جو ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً سود تو ایسی شے ہے کہ ایک دفعہ اگر اسے ہٹائیں گا تو زلزلہ ضرور آئے گا۔ ہمارے نزدیک وہ زلزلہ بہت مبارک زلزلہ ہوگا جو سود کو ختم کرنے کے نتیجے میں آئے اور اسی سے خیر برآمد ہوگا، لیکن یہ جوئے اور سٹے اور لاٹری کے ذریعے سے بھی کوئی زلزلہ آ جائے گا۔ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو قیامت آ جائے گی، جسے قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان۔ یہ ساری فارورڈ ٹریڈنگ، یہ ہمارے سارے اسٹاک ایکسچینج اور یہ بڑی بڑی لاٹریز، کبھی فیتمید ہے اور کبھی سیف گیم کی ہے، جس کے ٹکٹ یہاں بلیک میں بکتے ہیں، جس کی پبلسٹی اس پیمانے پر ہوتی ہے کہ جوئے کی اتنی ترغیب اور تشویق شاید پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی۔ کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ انگریز چھوڑ گیا تھا۔ یہ سارے اسٹاک ایکسچینج اس نے بنائے تھے، یہ لاٹریوں کا نظام اس نے دیا تھا۔ نمبر 6، جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری کا نظام جو کا تو رکھا ہوا ہے۔ 2 دفعہ کی نام نہاد اصلاحات جنہوں نے کہ واقعتاً کوئی فرق واقع نہیں کیا۔ جاگیرداری جو کی تو مسلط، غیر حاضر زمینداری جو کی تو موجود،
جبکہ واقعہ یہ ہے بھارت کم سے کم ہم سے اس معاملے میں پیش قدمی کر گیا. سرمایہ داری اور سود اور جوا اور سٹا اور رشوت، یہ ساری لعنتیں وہاں بھی ہیں جو یہاں ہیں. لیکن ایک قدم وہ اٹھا گیا تھا اور اسی کے نتیجے میں وہاں سیاسی توازن رہا، کم سے کم 40 برس تک سیاسی استحکام رہا، اور وہ تھا جاگیرداری کا خاتمہ. پہلے قدم اٹھایا. یہ ہمارے ہاں جاگیرداروں کا کھیل ہے، سیاست ان کا مشغلہ ہے، سیاست ان کا کاروبار ہے، اور وہی لوگ ہیں جو چھائے ہوئے ہیں. آج وہی انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، انہی کی اولاد جو ہے، چاہے وہ سول سروسز ہو اور بہت سے وہ خود آرمی کے آفیسرز میں، وہ انہی کی نسلیں جو ہے وہ چلی آ رہی ہیں. اگرچہ یہ کہ آرمی میں ہمارا کامن مین بھی کافی گیا ہے، یہاں قربانی دینے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سول بیوروکریسی تو تقریباً پوری کی پوری نہیں پر مشتمل ہے. اور یہ جاگیرداری جو کی تو قائم. ساتویں چیز مخلوط معاشرت. مخلوط قومیت سے میں نے بات شروع کی تھی اور مخلوط معاشرت پر ختم کر رہا ہوں. شانہ بشانہ، قدم با قدم اختلاط مرد و زن ہر میدان میں برابر. کہیں نہ سطر رہا، نہ حجاب رہا، نہ پردہ رہا. میں نے تو پردہ ہندوستان میں دیکھا ہے جا کر، برقعے وہاں دیکھے ہیں. پاکستان میں تو اب برقع دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آ رہی. میں نے حیدرآباد دکن میں دیکھا. میرے 3 لیکچر ہوئے تھے حقیقت شرک کے موضوع پر مکہ مسجد میں، جس میں 5000 کے قریب مجھے بتایا گیا خواتین تھی، 15000 مرد تھے. مسلسل 3 دن. یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے. لیکن وہاں میں نے وہ جب جلسہ ختم ہوا ہے، ہر عورت کو دیکھا کہ وہ برقعے میں تھی، مکمل برقعے تھے. لیکن یہاں تو آپ کراچی میں جا کر دیکھیے، برقع نام کی کوئی شے نہیں. وہ تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ معروف نہیں، منکر بن گیا ہے. اب اس کے اوپر فتنہ چست ہوتے ہیں. یہ مخلوط معاشرت جو ہے، جس کی وجہ سے کہ مغرب میں شرم و حیا کا دیوالہ نکلا، گھر کا سکون ختم ہو گیا. ان سے پوچھئے روتے ہیں، ان کا گھر کا خون، فیملی لائف شٹ ہو گئی، خاندان کا نظام درہم برہم ہو گیا. اولاد رلتی پھرتی ہے، میاں بیوی دونوں کام پر گئے ہوئے ہیں، شام کو تھکے ہوئے آئے ہیں. بچے اگر آ گئے اسکولوں سے واپس تو اب جو کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. جو کچھ کریں گے بچے، وہ ٹین ایجرز ہوں یا ان سے بھی چھوٹے ہوں، جنہوں نے اکثر وقت جو ہے ٹیلی ویژن دیکھ کر گزارا ہو، وہ جو کچھ کریں گے اس کا قیاس آپ کر لیجئے. مجھے یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آخری شے تو وہ ہے کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ انگریز جہاں ہمیں چھوڑ گیا تھا، اس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے. اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت بالکل یورپ کے ہم پلہ معاشرت ہو چکی. بڑے دقیانوس کچھ گھرانے ہوں گے جن کے ہاں پردہ بھی ہے، شرم و حیا بھی کسی شے کا نام ہے، اور عصمت و عفت بھی کوئی شے ہے. باقی یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارا جو حال ہو چکا ہے، خصوصاً اونچے طبقات کا، معلوم ہوا کہ وہ تو اس معاشرت کے اندر ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے. تیسری بات میں بس کر رہا ہوں، تحریک پاکستان اور دفاع پاکستان، تحریک خلافت اور دفاع پاکستان. یہ بات آ چکی ہے، مجھے صرف اشارہ کر دینا کافی ہے. چونکہ ہم نے انحراف کیا اپنے وعدے سے، ہم پر اللہ کا عذاب آیا. صحیح کہا ہے مرزا ایوب بیگ صاحب نے کہ میاں طفیل صاحب حیران ہے عذاب کیوں نہیں آ گیا. عذاب تو آیا ہوا ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نفاق، اس کے اسباب. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، بڑے نیک بن جائیں گے، خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخیلوا بِهِ، اب بخیل بن گئے، تجوریوں کے دروازے بند کر لیے، صرف اپنی عیاشیوں کے لیے کھولتے ہیں. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، بھول گئے وعدہ. اب اس کی سزا کیا ہے، کان کھول کر سنیے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی لعنت پیدا کر دی. یہ نفاق ہے جو آج آپ کو پورے پاکستانی معاشرے پر نظر آ رہا ہے. 2 نفاق، ایک نفاق باہمی، قومیتیں، لسانی عصبیتیں، صوبائی عصبیتیں، نسلی عصبیتیں. کچھ عرصے پہلے بھی ہو رہا تھا کوئٹے میں، جو کچھ ہو رہا تھا بلوچوں اور پختونوں کے درمیان، اب سے ہو رہا. اس کے سندھ کی بھٹی اس وقت ذرا کسی اور شکل میں دہک رہی ہے یا سلگ رہی ہے، کوئی عجب نہیں کہ اس سے کہیں بڑا جو ہے لاوا پھر پھوٹ بہے جیسا کہ اس سے پہلے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ پاکستان دو الگ کیوں ہوا؟ ایک لسانی عصبیت، بنگلہ بھاشا، بنگلہ نیشنلزم، بنگلہ دیش. 3 قدم ہے، زبانی اصلیت، اس کی تحریک، ایک نیا دیش. یہی معاملہ پاکستان کو ہوتا ہے. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ صدا ہے اللہ کی طرف سے. اخلاق کا جو دیوالہ نکلا ہے، دوائیوں میں شاید دنیا میں کوئی قوم نہ ہو جو دوائیوں میں ملاوٹ کرتی. کوئی غریب عورت ہو سکتا ہے گھر کے برتن بیچ کر آئی ہو اور اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دوا لے کر جا رہی ہے، اور 15 روپے کا ایک کیپسول اس نے خریدا ہو، لیکن اس کیپسول میں چاک بھرا ہوا ہو. یہ کام سلطنت خدا داد پاکستان میں ہوتا. میں صرف اس ایک مثال پر اکتفا کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے. اخلاق کا دیوالہ نکل چکا. وہ قوم جو ایک قوم تھی ہندو کے مقابلے میں اب قومیتوں میں تقسیم ہو چکی. دونوں نفاق و تمام و کمال نظر آ رہے ہیں.
نفاق باہمی، نفاق عملی، نفاق اخلاقی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کے دفاع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجوں کو مستحکم رکھیے۔